احوال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر دین، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت سے محبت، خلق خدا سے محبت، حقوق اللہ کے پاسداری، حقوق العباد کی آپ یہ جو میں اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ یقیناً سن کر آپ کو بہت لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ آج ہم جو اولیاء اور صوفیاء کے نام لیوا ہیں کہ اولیاء اور صوفیاء کی اصل زندگی ہے کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ خلق خدا کے ساتھ شفقت فرماتے تھے اور محبت کا سلوک کرتے تھے، ظلم اور ستم برداشت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ عدل و انصاف فرماتے تھے۔ سختی کا جواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نرمی سے دیتے تھے، جو بدخواہ تھے ان سے خیرخواہی فرماتے تھے۔ یہ تو آپ کی زندگی کے پہلو ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ آپ تعاون فرماتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، جو درد مند لوگ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ ان کے لیے سہارا بنتے تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ظالموں کے خلاف ہمیشہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی ہے، اور جو سرکش لوگ تھے ان سے ٹکر لیتے تھے، اور ان کو اگر کوئی ٹکر کا بندہ ملا ہے، ان راجوں کو جو کفر و شرک کا مرکز اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ لوگوں کو اسلام کی طرف میل کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جس طرح انسانیت سے محبت کی، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کا ایک ارشاد گرامی ایک قول ہے، فرمایا کہ جس شخص میں دریا کی سخاوت ہو، دریا آپ کو پتہ ہے بہت سخی ہے، دریا سے کوئی پانی انسان پی لے، جانور پی لے، کوئی نہا لے، کوئی وضو کر لے، کوئی غسل کر لے، دریا نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، بلکہ دریا نے آج تک کسی کو نہیں منع کیا کہ فلاں کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ دریا کی سخاوت ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جس میں دریا کی سخاوت ہو اور سورج کی طرح شفقت ہو۔ اب سورج جو ہے، سورج بھی سب پہ شفقت فرماتا ہے، یہ اتنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ امیر کے گھر میں سورج ہو، غریب کے گھر میں نہ ہو، کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ نہیں، سورج کی شفقت سب پہ ہے۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ زمین کی طرح عاجزی ہو، جس میں یہ تین خصوصیات پائی جائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے در حقیقت وہ اللہ کا دوست ہے، وہ در حقیقت اللہ کا دوست ہے۔ کون؟ جس میں دریا کی سخاوت ہو اور جس میں سورج کی شفقت ہو اور جس میں زمین کی طرح عاجزی ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اچھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آگے کیا فرماتے ہیں کہ سچے عاشق کا جو دل ہے وہ محبت کا آتش کدہ ہے، محبت کا آتش کدہ ہے، جس میں ذات حق کے سوا باقی سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، صرف ذات حق اس کے جو ہے اس کے دل میں ہوتی ہے، باقی جتنی چیزیں وہ جل کر خاک ہو جاتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ ثابت قدم مرید وہ ہے جس کے بائیں کاندھے پر اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ یہ کچھ بولے میں نوٹ کروں، یہاں تک کہ 20 سال تک فرشتہ بیٹھا رہے، لیکن وہ بندہ اللہ رسول کی کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، فرشتہ 20 سال تک انتظار کرتا رہے لیکن وہ کوئی غلط کام کرے ہی نہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثابت قدم مرید وہ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، لیکن پیر نے جو ہمیں وظیفہ بتایا، پیر نے جو ہمیں حکم دیا بیعت کرتے وقت کہ نماز پڑھنی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ وظائف پڑھتے ہیں؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین کے بارے میں بتایا کہ ثابت قدم مرید وہ ہے کہ 20 سال تک فرشتہ بائیں کاندھے پہ بیٹھا رہے اس انتظار میں کہ یہ کچھ کرے میں لکھوں، لیکن وہ کچھ کرتا ہی نہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ثابت قدم مرید۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے سے نیک لوگوں کی صحبت زیادہ مفید ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیک لوگوں کی آپ اگر صحبت اختیار کرتے ہیں اور آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور فرماتا ہے برے کام کرنے سے برے لوگوں کو صحبت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک ہے انسان کوئی برا کام کرنا، وہ بھی نقصان دہ، لیکن سب سے زیادہ نقصان کیا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا،
وہ برے لوگوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نیک لوگوں کا رنگ چڑھے گا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے برے لوگوں کے آپ کو پتہ ہے کہ رنگ چڑھے گا تو آپ برائی کریں گے، نیک لوگوں کا رنگ چڑھے گا تو آپ نیک کام کریں گے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ انسان درویش کہلانے کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب عالم فانی کے کوئی علامت اس میں باقی نہ رہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں درویش ہوں، میں تو فقیر ہوں، حالانکہ ساری عالم فانی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے کہ عالم فانی کی کوئی علامت اس کے اندر باقی نہ رہے۔ اچھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف، آج ہر بندہ کہتا ہے میں عارف ہوں، فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو سکوت اختیار کرے اور خالق کی طرف راغب رہے، خالق کی طرف راغب رہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ انسان کو گناہ اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا جس قدر کسی دوسرے مسلمان کی بے حرمتی نقصان دیتی ہے۔ یعنی کہ اس کا کوئی مطلب یہ نہیں کہ گناہ نقصان نہیں دیتا، نہیں دیتا ہے، لیکن اتنا نقصان بندے کو اپنا ذاتی طور پر اگر کوئی گناہ کرتا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بندے کو یہ چیز نقصان دیتی ہے کہ بندہ کسی کی بے حرمتی کرے، کسی کی تذلیل کرے، کسی کا دل دکھائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نعمت پائی تو سخاوت کی بدولت پائی۔ یہ جو سخاوت ہے یہ اللہ والوں کا شیوا رہا، اس لیے اللہ والوں کے در پہ جو جاتا ہے کبھی وہ بھوکا نہیں جاتا۔ تو یہ ان کے علامت ہے کہ وہ ہمیشہ کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا وہی کھلاتا ہے جو سخی ہوتا ہے، کبھی کنجوس بندہ نہیں کھلاتا۔ اور فرمایا بدبختی کی علامت یہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں سے باز نہ آئے اور یہ امید رکھے کہ میں مقبول خدا بن جاؤں۔ ایک طرف بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اور امید یہ رکھے کہ میں تو اللہ کا مقبول بندہ ہوں، میں تو ولی اللہ ہوں، میں تو نیک ہوں۔ یہ تو چکر دینے والی بات ہوگی کہ بندہ غلط کام کرے اور پھر یہ امید رکھے میں تو بہت بڑا نیک ہوں، اپنے آپ کو غلط کام کرنے والا گناہ گار تو سمجھے۔ اور پھر فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے کہ سچا درویش وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے اور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائے، جو اس کے پاس چلا جائے اس کے بعد جو کچھ ہے پیش کر دے، یہ درویش کی صفت ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ دنیا میں اچھی ساعت وہ ہے جس میں چند درویش مل کر بیٹھیں اور مل کر بیٹھیں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، اچھی اچھی بات کریں۔ اور بری ساعت وہ ہے، بری گھڑی وہ ہے، برا وقت وہ ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں، ناراضگی اختیار کر لیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ حقیقی متوکل وہ شخص ہے جو مخلوق کی تکلیف اور اذیت کو برداشت کرے اور کسی کے سامنے شکوہ نہ کرے۔ لوگ اس کو تکلیفیں دیں، برا بھلا کہیں، لیکن وہ برداشت کرے، پھر بھی یہ ہے کہ کسی کے سامنے شکوہ ہی نہ کرے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ معرفت کی علامت یہ ہے کہ انسان حیرت سے ہمکنار ہو۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ موت کو دوست رکھتے ہیں، انہیں یاد الہی کے سوا کوئی چیز سکون نہیں دیتی، ہر وقت وہ یاد الہی میں مست رہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اس کا دل مطمئن ہو، جب اس کا دل مطمئن ہو۔ اور دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ جب بندہ کوئی غلط کام نہ کرے۔ جو بندہ غلط کام کرتا ہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا بدماش کیوں نہ ہو وہ غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ مطمئن ہمیشہ وہ نظر آتا ہے جو غلط کام نہیں کرتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ بہترین وقت وہ ہے کہ جب بندے کا دل مطمئن ہو۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ فرمایا کہ دنیا میں حق تعالیٰ کا دیدار یہی ہے کہ اس کی تجلیات کا عکس بندے پر پڑے۔ یہ خواجہ صاحب کے اقوال ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ عالم غیب سے بندے کے لیے جو کچھ ظاہر ہو، فرمایا اس کی بہتری اسی میں ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں بندے کو چاہیے کہ مصائب اور تکالیف سے نہ گھبرائے اور مطمئن رہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ سب کچھ خالق اور مالک کی طرف سے آ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی خوشی آتی ہے تو ہم خوشی میں بے قابو ہو جاتے ہیں،
شریعت کی حدود کو پھلانگ دیتے ہیں، اور اگر کوئی غم پہنچے پھر تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے، چیخیں مارتے ہیں۔ نہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہیں، جو بھی ہو آپ برداشت کریں، سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اصل میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تربیت فرمائی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو آپ کے